السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سنت منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وادی شکران کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک مناظر ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری یہ وادی جو سی ہے اب گرین ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور جب پہلے برف کے بعد یہاں پر کوئی اتنا مزہ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے جیسے آپ دن آگے گزریں گے، اگست آئے گا، جولائی آئے گا، تو یہاں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور یہ خوبصورت ترین جو آپ کے میدان ہیں شکران کے، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اس وقت یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ بنایا میں پیش کر رہا ہوں، اس میں ہم نے آج آپ کو بتانا ہے کہ شکران میں رش کتنا ہے، اور محرم کی ان چھٹیوں میں اور آگے یہ ویکنڈ جو پرولانگ ہو رہا ہے، ایسے میں کیا وہاں پر کوئی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں بھیجی ہے عمران بھائی نے، جو کہ جیپ چلاتے ہیں، ان کا نمبر بھی آگے اسکرین پہ موجود ہوگا۔ اگر آپ نے سری پائے جانا ہے تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ شکران تک تو اب اپنی گاڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن سری پائے ابھی بھی جیپ پہ ہی جایا جاتا ہے، اور اگر آپ کو جیپ چاہیے تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں عمران بھائی سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ملک کے دیگر حصوں میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے شکران کا رخ کیا ہے، اسی طرح مختلف علاقوں میں جو ان سے لوگ آئے، شکران میں بھی اسی طرح بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور گاڑیاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پارک ہوئی ہوئی ہیں۔ اور شکران میں چونکہ چھوٹی سی ایک سپیس ہے اور محدود ہوٹل ہے، تو ایسے میں شکران کے ہوٹل جو ہیں وہ فوراً فل ہو جاتے ہیں، اور شکران میں ہوٹل کی دستیابی جو سی ہے وہ دیگر کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ شکران آنا ہو تو سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہوٹل میں اپنی بکنگ کرائیں، اور بغیر ہوٹل بکنگ کے پھر شکران آنا جو ہے وہ فضول ہے۔ ہاں، 6-7 کلومیٹر کا راستہ ہے، تقریباً 20-25 منٹ میں 30 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ آپ آئیں، شکران وزٹ کریں، اور وزٹ کر کے اگر آپ نے جانا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ رش کے دنوں میں آئیں گے تو گاڑیاں پارک کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور ایسے میں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ آگے پارکنگ نہیں ہوتی ہے، اور پھر پارکنگ کی تلاش میں جب لوگ سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یوں لائنیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک آگے جگہ بہت زیادہ پڑی ہو، لیکن جب روڈ بلاک ہو جاتی ہے تو ایسے میں پھر روڈ کا گاڑی کا آگے جانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا ہے۔ تو دو درخواستیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو گاڑی پارک کرنے کی تلاش میں بالکل مین سڑک پر گاڑی کھڑی کر کے آپ باقی روڈ نہ بند کیا کریں، اور ڈبل ٹرپل لائنیں نہ لگایا کریں۔ اسی طرح دوسری درخواست بھی ہوگی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین میٹوز ہیں اور بالکل صاف ستھرے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم سیاح حضرات آتے ہیں یہاں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے لیے جب ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کے بعد سے پھر یہاں پر کچرا ڈھیر سارا پڑا ہوتا ہے۔ یہ بلاؤ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہ وہ بارہ یہاں پر صفائی کا بندوبست رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین میدان نظر آ رہا ہے۔ تو کرنا جتنا رش ان دنوں میں یہاں ہے، یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ بالکل جنسی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ موسم کی صورتحال کی اگر بات کریں تو کل بھی یہاں پہ بارش ہوئی ہے، اور آگے بھی آنے والے دنوں میں بارش کا ایک سپیل ہے جو کہ وقفے وقفے سے 2 سے 3 تاریخ تک جاری رہے گا۔ موسم بڑا زبردست ہے، یہاں پر اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے، دھوپ نکلے تو پھر دھوپ کی صورت میں یہاں پر دن کو گرمی ہوتی ہے۔ گرمی اس سینس میں نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پر کھڑے نہیں ہوا جاتا، لیکن یہ کہ گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آپ وادی ناران کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ایسے میں گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ ایٹ لیسٹ ناران کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی کل رات کو۔ ناران سے آگے بابوسا ٹاپ اور دیگر جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر شدید ٹھنڈ کا اس وقت سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، کئی دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون کون سی گاڑیاں اوپر جا سکتی ہیں، تو بجن بات یہ ہے کہ ہر قسم کی گاڑی شکران کی نئی روڈ بننے کے بعد اوپر جا سکتی ہے، اور شکران تک آپ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کرنے کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو شکران روڈ کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ انتہائی اترائی اور انتہائی چڑھائی ہے۔ اکثر ہم نے گاڑیاں دیکھی ہیں کہ جو کہ جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں، یا تو اپنے بریک کے جو پیڈ ہیں وہ فارغ کر چکے ہوتے ہیں، اور یا پھر کوئی اور مسئلہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں بڑا آسان سا میں فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس گیئر میں آپ نے چڑھائی چڑھی ہے، مثلا پہلے دوسرے کے علاوہ تو چڑھائی چڑھی نہیں جاتی ہے، تو ایسے میں اترتے وقت بھی آپ بادشاہ نہ بنا کریں،
پہلے دوسرے گیئر میں نیچے اترے تو پھر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں بارش میں احتیاط کریں کیونکہ سلپری ہو جاتی ہے، تو اکثر گاڑیاں جو ہیں وہ سلپ ہو سکتی ہیں، تو ایسے میں آپ احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ باقی شوگران ون ڈے کا ٹرپ لوگ پوچھتے ہیں تو بالکل ون ڈے کا ٹرپ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پنڈی اسلام آباد سے اگر صبح آپ نکلیں تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں آپ بالا کوٹ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یعنی کہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے، حد مارے تو 5 گھنٹے، 5 گھنٹے میں آپ آرام سے شوگران پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر صبح آج کل کی گرمیوں میں نماز پڑھ کر آپ شوگران نکلیں تو 4:30 بجے نماز ادا کرنے کے بعد آپ تقریباً 7:30 سے 8 بجے بالا کوٹ، اور وہاں سے تقریباً 10 سے 11 بجے شوگران، اور وہاں سے اگر آپ شام کو 5 بجے بھی اترتے ہیں تو 10 سے 11 بجے آپ راولپنڈی واپس آ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی آپ آئیں پراپر پھر بھی پلاننگ کر کے آئیں، اور وہاں کی اویلیبلٹی، کھانا پینا یا رہائش اگر آپ کو چاہیے تو اس کے حوالے سے آج کل ڈیجیٹل میڈیا ہے، آپ کو ایکسیس حاصل ہے، تو وہاں سے رابطہ کر کے بکنگ کرا کے پھر تشریف لائیں۔ آج کی ویڈیو مختصر سی تھی، انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔